پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ مسیح یسوع کے جلالی بابرکت نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ کو خوش رکھے، خداوند آپ کو صحت مند تندرست رکھے، یہ میری دعا ہے۔ اور آپ جتنا عرصہ اس زمین پر گزاریں خوشحالی کی لائف گزاریں، کیونکہ خداوند نے ہمیں اس زمین پر اس زمین کے مختار ٹھہرایا ہے۔ ہمیں خداوند نے اختیار دیا کہ ہم بڑھیں، پھلیں، پھولیں اور ترقی کریں۔ آج کا دن، آج 4 سپٹمبر ہے اور ابھی رات کے 3:20 ہیں، اور اس وقت میں آپ کے لیے ابھی میں دعا سے اٹھا تھا تو خداوند نے میرے دل میں ڈالا کہ ایک بات جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ بات آپ کے لیے آپ کی روحانی ترقی کا سبب بنے گی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، تھینک یو جیسس۔ خدا ان کا شکر ہو اس وقت کے لیے، آمین۔ بک آف ججز چیپٹر نمبر 8، قضات، قاضیوں کی بک، 8 اور 9 چیپٹر۔ ایک ایسی شخصیت کا ذکر ہے یہاں پہ جس کا نام جدعون ہے، اور وہ ایسا شخص ہے کہ جب خدا نے اسے پکارا اور اسے کہا کہ اے سورما جدعون، تو وہ بڑا پریشان ہوا کہ میں کیسے سورما ہو گیا اس وقت، کیونکہ اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ جو مدیانی ارد گرد عمالیکی اور مدیانی لوگ تھے، یہ جو قومیں تھیں یہ اسرائیلیوں کو دبائے ہوئے تھی، ان کا بہت نقصان کرتی تھی، ان کو تنگ کرتی تھی، ان کی جو کھیتوں پہ جتنی بھی فصلیں اگتی تھی وہ لوٹ کر لے جاتے تھے، تو کوئی ان کو روکنے والا نہیں تھا۔ اسرائیلی بھی ڈرے ہوئے تھے، اور وہ زور کے ساتھ، زور بازو سے، تلوار سے وہ چھین کر لے جاتے تھے۔ تو جو جدعون ہے وہ بھی انہی اسرائیلیوں میں سے تھا جو ڈرا ہوا، سہما ہوا، بے دل، اور جس کو کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا کہ آگے چل کر کیا ہوگا ان کے بچوں کے ساتھ، ان کے ساتھ۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ ایک میں کا کولو تھا، اس میں وہ جو گندم ہے وہ چھپا رہا تھا، میں کے کولو میں گندم چھپا رہا تھا، تاکہ جو عمالیکی مدیانی جو ہیں وہ اس گندم کو، اس کھانے کو، اس فوڈ کو جو ہے وہ دیکھ نہ لیں، ان سے چھپا رہا تھا۔ اتنا لیول تھا خوف کا، سہمے ہوئے کا، اور وہ حقیقتاً لوٹ لیتے تھے ہر چیز کو۔ تو اس صورت میں خدا جدعون کے پاس آیا اور اسے کہا کہ اے سورما، بہادر جدعون۔ تو وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ میں سورما جدعون کیسے؟ ہم تو ڈرے ہوئے لوگ ہیں، عمالیکی آتے ہیں ہمیں لوٹ کر لے جاتے ہیں، مدیانی آتے ہیں لوٹ کر لے جاتے ہیں۔ لیکن آج کا دور بھی مدیانیوں اور عمالیکیوں کا ہے جس دور میں ہم رہ رہے ہیں۔ آج بھی زور زبردستی سے لوگ ہمارے ریسورسز کو، ہمارے فائنانسز کو، ہماری اپرچونٹیز کو جو ہمارے لیے ہیں وہ چھین کر لے جاتے ہیں، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم بے بس نظر آتے ہیں، ہم بے بس نظر آتے ہیں، کچھ بھی ہمیں فیوچر نظر نہیں آ رہا۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، آج کے دن خداوند جی میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ خداوند آپ سے کہہ رہا ہے کہ تو میرے بیٹے، میری بیٹی، تو جدعون ہے، تو جدعون ہے جو اپنی قوم کو ان لوگوں سے چھڑائے گا، ان ظالموں سے چھڑائے گا جو لوٹ رہے ہیں، جو صرف لوٹنا جانتے ہیں، وہ صرف لوٹنا جانتے ہیں۔ آپ کی ہر ایک برکت پہ بیٹھے ہوئے ہیں،
آپ کی ہر ایک نعمت پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو خدا نے آپ کو دی ہے، لیکن وہ اس کو دبائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاللیلویا۔ تو خدا آپ سے بھی کہہ رہا ہے، اٹھ اور اپنی قوم کے لیے کچھ کر۔ تو یہ جو جدعون تھا، یہ بڑا ہی کلام مقدس میں ہم پڑھے تو 2 سے 3 4 دفعہ وہ ثبوت مانگ رہا ہے، ایویڈنسز مانگ رہا ہے خدا سے کہ خدا اگر تو ہی ہے، اگر تو میرے ساتھ ہے تو فلاں نشان دکھا، فلاں نشان دکھا، فلاں نشانی ہو۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا آپ کے ساتھ ہے، خدا آپ کے ساتھ ہے۔ آپ اگر بے دل ہیں، آپ اگر پریشان ہیں، کوئی بھی وجہ ہے آپ کی، آپ کا کوئی گھریلو مسئلہ ہے، آپ کا کوئی روپے پیسے کا مسئلہ ہے، قرض ہے اور کسی بھی طرح کی قرض ہے، کوئی گناہ ہے، کوئی بدکاری ہے، کوئی جسمانی کمزوری ہے اور بیماری ہے، کوئی کینسر ہے، کوئی بلڈ پریشر ہے، کوئی شوگر ہے، کوئی پھیپھڑوں کا ایشو ہے، کسی بھی طرح کا ایشو جو ہے، اور آپ بے دل ہو چکے ہیں جدعون کی طرح، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا آج آپ سے کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے، میری بیٹی، تو جدعون ہے، اٹھ کھڑا ہو، اٹھ کھڑا ہو، کیونکہ تیرے لیے یسوع مسیح ناصری نے صلیب پر جان قربان کی، ایک کم 40 کوڑے کھائے، ذلیل و رسوا ہوا، وہ اپنے تخت کو چھوڑ کر زمین پر آ گیا، صرف اور صرف یہ بتانے کے لیے کہ میرے بیٹے اور میری بیٹی، تو شاہی کہانوں کا فرقہ ہے، تم عام لوگ نہیں ہو، مسیحی عام لوگ نہیں ہوتے، مسیحی ہمیشہ خاص لوگ ہیں۔ وی آر دی چوزن ون، ہم چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اپنے آپ کو بے دل مت کریں کہ ہم کسی سے کم ہیں، ہماری کوالیفیکیشن کسی سے کم ہے، ہمارے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے۔ نو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ میں نہیں بلکہ خدا کا روح آپ سے کہہ رہا ہے کہ اس دور میں دور وہی ہے مدیانیوں اور امالیکیوں کا۔ آج بھی اگر آپ کے لیے جابس نکلتی ہیں تو ان پہ دوسرے لوگ قابض ہو جاتے ہیں۔ آپ کا حصہ، آپ کا پورشن دوسرے لوگ لے جاتے ہیں۔ وہ جابس ہیں، وہ بزنس ہے، کسی بھی کام میں آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا، ڈپریس کیا جاتا ہے کسی بھی طرح سے، جابس میں، بزنسز میں، ہر لیول پہ۔ لیکن خدا آپ کے ساتھ ہے، جس طرح وہ جدعون کے ساتھ ہے، جس طرح جدعون اور خدا کی تلوار ایک ہوئی تھی، اسی طرح میرے بیٹے، میری بیٹی، میرے بیٹے، میرے بہن، میرے دوست، آج خدا آپ سے کہہ رہا ہے کہ میری تلوار تیرے ساتھ ہوگی، لیکن تو اٹھ کھڑا ہو، تو اٹھے گا، تو ہمت کرے گا، تو پھر خدا تیری جنگ لڑے گا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ تو خاموش رہ اور تیری جنگ میں لڑوں گا۔ میری بہن، میرے بھائی، میرے دوست، اگر آپ نشے میں ہیں، کسی بھی طرح کے قرض میں ہیں، ڈپریشن میں ہیں، خدا آپ کو نکالنا چاہتا ہے، اور آپ کو دلیر، نہ صرف نکالنا بلکہ آپ کو دلیر کرنا چاہتا ہے۔ تو ضرور ہے کہ آپ دلیری حاصل کریں، اور دلیری کیسے؟ خدا کے کلام سے، کیونکہ یہ تلوار ہے، یہ خدا کا کلام ہے، یہ تلوار ہے، یہ دھاری تلوار ہے، تیز تلوار ہے، جو گودے گودے اور بند بند میں سے ہو کر گزر جاتی ہے، اور یہ اثر رکھتا ہے، بے فائدہ واپس نہیں لوٹتا۔ اس کلام کو پڑھنا شروع کیجئے، سیکھنا شروع کیجئے، اس کی گہرے بھیدوں کو جاننا شروع کیجئے، اس کو اپلائی کرنا شروع کیجئے، تو خداوند آپ کے بند دروازوں کو کھولے گا، خداوند آپ کی بیماری کو تندرستی میں بدل دے گا، خداوند آپ کی بے بسی کو
खुशी में बदल देगा, आपकी बेबसी को, आपकी नाकामी को कामयाबी में बदल देगा। खुदावंद जो ज़िंदा और जिसकी आंखें हैं, जिसके कान हैं, जो सुनता है, अगर आप उसके हुजूर में गिड़गिड़ाते हैं तो वो, मैं आपको बताऊं, वो आपके लिए आसमान को खोल देगा, आसमान को खोल कर आपको बरकत देगा, फ्रेश अनाउंटिंग, फ्रेश मसा देगा और आपकी रोज़ी रोटी पे बरकत देगा। लेकिन खुदा के कलाम को सीखना शुरू करें, यही सारा कुछ है और कुछ नहीं है, बाकी सब झूठ। लेकिन सिर्फ खुदा का कलाम, ज़िंदा कलाम जो है, वो मेरे और आपके लिए निजात है, मेरे और आपके लिए निजात है। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको जिदौन की सी बरकत दे, खुदावंद आपको जिदौन की सी बरकत दे। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बेटी, खुदावंद आपको जिदौन की सी बरकत दे, यीशु मसीह नासी के नाम से, खुदा के बेटे के नाम से, खुदा के कदूस के नाम से। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस।